الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا. حضرت کعب بن اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت پانی کا انتظام کرنے کا مجھے حکم دیا تو میں نے پانی کا انتظام کیا. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں کون سی خواہش ہے، یعنی کوئی دعا میں کروں گا، تم اس کے لیے کیا چاہتے، جو بھی تم چاہتے ہیں بولو، میں تمہارے لیے دعا کروں گا. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا. تو حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر جیسے آج کل ہم لوگ ہوتے تو ہم لوگ کیا سوال کرتے، اگر کوئی بڑا آدمی آ کر تمہیں چوائس دیتا کہ بھائی کچھ مانگنا ہے تو مانگو، جو بھی مانگا جائے گا تمہیں دیا جائے گا. تو ہمارے جیسے ذہن کے لوگ ہوتے تو کوئی کہتا مجھے اچھا ولا ہونا، اچھا گھر ہونا، یا اتنا پیسہ ہونا، اتنی یہ چیزیں ہونا، اس طرح کوئی نہ کوئی چیز مانگ لیتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا مانگنے کی درخواست کی تو صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، یعنی جنت میں بھی میں آپ کے ہی ساتھ رہوں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کیا جواب دیے اور اس حدیث سے کیا باتیں نکلتی ہے، آج اس کا وہی ہمارا ٹاپک ہے. پہلے کعب اسلمی رضی اللہ عنہ کون ہے؟ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں. تو صفہ سب سے اسلام کا یا مدینے کا بڑا یونیورسٹی سمجھے، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبق پڑھاتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سبق پڑھا کرتے تھے. صفہ ایک چبوترے کا نام ہے، مدینے کے اندر ایک چبوترا ہے، اس چبوترے کا نام صفہ ہے. وہاں پر غریب صحابہ جو بھی آتے تھے وہاں پر رہ جاتے تھے اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات کے معمولات کو دیکھتے، دین کا علم حاصل کرتے اور مجاہدہ وغیرہ وہاں پر وہ صحابہ کیا کرتے تھے. تو اصحاب صفہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے. انہی میں سے ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ بھی ہیں. اور اصحاب صفہ کا حال یہ تھا کہ دن رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ پڑے رہتے تھے. کبھی بھوک بھی، شدید بھوک بھی لگتی تھی، کھانے کی توفیق بھی ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا تھا. اتنا کچھ وہاں پر ان لوگ برداشت کرتے تھے، اتنا برداشت کرتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ مجھے بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا تھا. تو لوگ مجھے سمجھتے تھے کہ اس کو مرغی کا بیماری ہو گیا ہے، یعنی پہلے زمانے میں مرغی کا بیماری بولے تو آج کے زمانے میں فٹس کی طرح ہے. تو اس کا علاج وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ چپل کے ساتھ پیر کو اس کے گردن پر رکھ کر جاتے تھے. آدمی پڑا رہتا تھا، اس کے گردن پر چپل کے ساتھ پاؤں رکھ کر انگل کر چلے جاتے تھے. تو اس کو وہ علاج وہ لوگ استعمال کرتے تھے.
تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھوک کی وجہ سے اس کو تڑپ کر بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے یہ مرغی کا بیمار کا ہے، لہٰذا اس کے گردن پر پیر رکھ کے چلو، تو اس طرح ان کو پیر رکھ کر جاتے تھے، حالانکہ وہ بے ہوش ہوتے تھے بھوک کی وجہ سے، بھوک سنبھالنے سے اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ تو ایسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب اصحاب صفہ میں تھے تو ان کی حالت اس طرح گزرتی تھی، لیکن انہوں نے اسلام کا بہت زیادہ حصہ، اسلام کے اوپر بہت بڑا احسان انہوں نے کیا ہے۔ کیا کیا کہ انہوں نے 5470 پر 3 احادیث کو بیان کیے، اتنی ساری احادیث ان کے ہیں، اور حدیثوں کے اندر سب سے زیادہ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ 3 ہی سال گزارے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی 7 ہجری میں ایمان لے آئے، 10 ہجری میں اللہ کے نبی کا دنیا سے فراغت حاصل ہوئی، دنیا سے فارغ ہو گئے، پردہ فرما گئے، تو یہ 3 سال کے اندر انہوں نے 5000 سے زیادہ حدیثوں کو بیان کیے، اور بعض مرتبہ یہ بھی فرمایا کہ مجھے ایسی باتیں اللہ کے نبی نے بتائی ہے تو وہ اگر باتیں میں بتلاؤں تو فتنے کا اندیشہ ہے، اس وجہ سے میں نہیں بتاتا ہوں۔ یہ صرف معلوم تھوڑی سی باتیں، ورنہ حضرت ابو ہریرہ کو بہت ساری باتیں معلوم تھی، پھر بھی یہ فرماتے تھے کہ اگر وہ باتیں بھی میں بتاؤں گا تو فتنے کا اندیشہ ہے، اس وجہ سے میں ان باتوں کو نہیں بتاتا۔ تو ایسے اس میں سے ربیعہ بن اسلم رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے تھے۔ تو وہ ہمیشہ صحابہ کی عادت تھی کہ کسی بھی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اللہ کے نبی سے درخواست کرتے تھے کہ آج رات میں آپ کے ساتھ رات گزاروں گا، یعنی آپ کے ساتھ نفل میں آپ کے ساتھ شریک رہوں گا، آپ کی عبادت کے ساتھ میں بھی عبادت کروں گا، یہ کہہ کر صحابہ ریکویسٹ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اجازت دے دیتے تھے، تو اسی طرح ربیعہ رضی اللہ عنہ کو بھی اجازت دے دی، انہوں نے رات گزاری۔ رات میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت پانی پوچھا تو انہوں نے پانی لا کر دی، تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے ان سے کہا مانگو، جو مانگو گے اس کے لیے میں دعا کروں گا۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اتنا ہی، یہ ایک امتحان کے لیے کہا تھا کہ بس اتنا ہی اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو انہوں نے یہ امتحان، یعنی سامنے والا انسان کس طرح ہے، کیا سوچ رہا ہے، اس کی مقصد کیا ہے، وہ جانچنے کے لیے اس طرح کا سوال کیا جاتا ہے۔ جیسے بڑا آدمی کوئی ہو، اسے پوچھے، باپ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے بول با کیا ہونا، تو فلانی چیز مانگتا ہے، بیٹا فلانی چیز کہتا ہے، بیٹا کہتا ہے مجھے فلانی چیز چاہیے، باپ کہتا ہے بس اتنا چمکیا بھی نہ کو، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اور کیا، تو پوچھتا کیا، معلوم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا تھا بس اتنا ہی، تو انہوں نے کہا اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہوگی کہ جنت میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں، یہی بس میرے لیے کافی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي عَلَى نَفْسِي مِن کثرت السجود، یعنی میری مدد کرو سجدوں کی کثرت کے ذریعے، یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نوافل زیادہ پڑھو، اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ تمہارے لیے میرے اس دعا کی مدد تمہارے نمازوں کے ذریعے کی جائے گی۔ تو یہ ہے حدیث۔ اب اس حدیث کے اندر ایک بات تو یہ ہے کہ صرف دعا کافی نہیں ہے۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، صرف دعا کر بیٹھ جاتے ہیں، اطمینان ہو جاتے ہیں، اب دعا کرے نا سب ہو جاتا۔ دعا بھی کرنی چاہیے، نمبر 2 عمل بھی کرنی چاہیے۔ صرف دعا کر بیٹھ جانا، مثلا کوئی آدمی یہاں سے حیدرآباد جانا چاہتا ہے اور گھر میں بیٹھ جا کر دعا کر کے بیٹھ گیا کہ اب میں سیدھا حیدرآباد چل جانا، ایسا کبھی ہونے والا نہیں ہے، بلکہ عمل بھی کرنا پڑے گا، یا اس کے لیے جو بھی اسباب ہیں، چاہے وہ ٹرین تک جانا ہو، ٹرین میں جانا ہو، بس میں جانا ہو، گاڑی پر جانا ہو، جو بھی اسباب کی ضرورت ہے، جو بھی عمل کی ضرورت ہے، اس کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اگر صرف ہم دعا کر کے بیٹھ جائے تو یہ تو دعا کا مذاق بن جاتا ہے، کچھ بھی عمل نہ کرے۔ اس لیے انسان کو دعا بھی کرنی چاہیے، عمل بھی کرنی چاہیے۔ اور جو انسان صرف دعا کرتا ہے، کچھ عمل نہیں کرتا، تو ایسا یہ تو دعا کا مذاق اڑانے والا بنتا ہے۔ اگر کوئی انسان سب کچھ دعا سے ہو جاتا سمجھتا ہے تو یہ غلط بات ہے۔
اگر سب کچھ دعا سے ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ابو طالب مسلمان ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب ہیں. اگر صرف دعا سے ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ابو طالب مسلمان ہو جائے, لیکن ان کا عمل کیا تھا؟ وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ لوگ مجھے طعنہ دیں گے کہ جہنم کے ڈر سے مسلمان ہو گیا. تو اس وجہ سے وہ طعنے کے ڈر کی وجہ سے ایمان نہیں لائے تھے. تو یہاں پر ان کا عمل کچھ نہیں ہے. ابو طالب اگر ایک بھی قدم آگے بڑھاتے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا, لیکن وہ قدم ہی نہیں بڑھانا چاہتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں پر دعا کرتے ہیں, تو ان کے کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. اسی طرح یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب کہا زلیخا نے کہ میرے ساتھ غلط کام کرو, تو یوسف علیہ السلام اس وقت کہتے ہیں اللہ اللہ مجھے اللہ بچاتا بول کر دعا کر کے خاموش بیٹھ جاتے تو کچھ ہونے والا نہیں تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ دروازے بند تھے. ان کا کام کیا ہے؟ دروازے تک تو جانا ان کا کام ہے. تو یوسف علیہ السلام بھاگ کر دروازے تک گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے کھول دیے, دروازے کھلتے گئے اور وہ بھاگتے چلے گئے. تو یہاں پر یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے, اللہ تعالیٰ مجھے بچاتا میں کیا بھی کرتا نہیں صرف دعا کر دوں, ایسا نہیں کہے. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنا عمل جو ہے وہ عمل پورا کیا. وہ عمل کرنے کے بعد اپنا طاقت جہاں تک تھی اتنا, اپنی طاقت کہاں تک؟ دروازے تک پہنچنا اپنا طاقت ہے, وہاں تک وہ پہنچ گئے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد دروازے کھول دیے. وہاں سے اللہ کا عمل تھا, اللہ تعالیٰ نے دروازے کھول دیے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان دعا کرے اور عمل کرے, جتنی طاقت ہو اتنا عمل کرے. باقی کا اسباب اختیار کرانا, باقی کا جو بھی کاروائی کرنا وہ اللہ کے ذمہ ہے. جیسے کہ ایک واقعہ آتا ہے, مولانا مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ جو کاندلہ کے رہنے والے ہیں, گزشتہ جمعہ بھی ان کے بارے میں ایک واقعہ آیا تھا. تو وہ بہت ہی فکر مند ساتھی تھے تبلیغ کے اندر, بہت ہی زیادہ لوگوں کی فکر کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ابھی ریلوے لائن جب شروع نہیں ہوا تھا اس وقت کا واقعہ ہے. تو وہ کاندلہ سے دلی جانے کے لیے نکلے تھے. تو راستے میں ایک وقت مغرب کا وقت ہوا, نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد کو گئے. مسجد دیکھیں تو ویران پڑا ہے, کوئی نماز پڑھنے والا. تو وہ جا کر مسجد کو صاف کیے, اذان دی تو تھوڑی دیر انتظار کرنے لگے, کوئی آدمی آ جائے گا, چل بھائی نماز پڑھ لیں گے مل کر. بہت دیر ہو گئی, کوئی نماز کو لیے آنے والا دکھتا نہیں ہے. تو وہ نماز پڑھنے کے بعد جا کر لوگوں سے معلوم کیا کہ یہاں پر لوگ نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آتے. تو ان کو کسی نے بتایا کہ یہاں کا جو امیر ہے, جو نواب صاحب ہیں, اگر وہ نماز کے لیے آ جائیں تو تمام لوگ نماز کے لیے آ سکتے. تو انہوں نے کیا کیا کہ لیکن وہ کیا کرتے ہیں, نواب صاحب ہمیشہ شراب کے اندر, کباب کے اندر اور عورتوں کے اندر, زنا کے اندر, اس کے اندر مبتلا زیادہ رہتے ہیں. ناچنے والے عورتوں میں اس طرح مبتلا زیادہ رہتے تھے. تو ان کو انہوں نے بتایا. لیکن حضرت مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر کے پاس گئے. ان کا بہت بڑے حویلی تھا, بہت دور سے گیٹ تھا. تو اندر کو پرمیشن کے لیے کسی آدمی کو بھیجا. تو انہوں نے, نواب صاحب اس وقت موڈ کیا تھا معلوم نہیں, اجازت دے دی. اجازت دے کر اندر آئے گئے. تو انہوں نے جا کر کہا کہ نواب صاحب میں آپ کے پاس ایک ریکویسٹ لے کے آیا ہوں, درخواست لے کے آیا ہوں کہ اگر آپ مسجد کو آ کر نماز پڑھ لیں گے, اور آپ نواب صاحب بھی ہیں, محلے کی ذمہ داری بھی آپ ہیں, آپ کی مسجد دیکھے تو ویران پڑی جا رہی ہے, اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں گے تو آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگ نماز پڑھنے والے بن جائیں گے. آپ امیر ہونے کی وجہ سے آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے. تو ان کا تڑپ ایسا تھا کہ ان کی بات کا اثر ایسا ہوا, تو انہوں کہنے لگے کہ حضرت میں تو نماز پڑھنا تو اچھی بات ہے اور میں پڑھوں گا بھی, لیکن مجھے وضو کرنا بولے تو مجھے ہوتا نہیں, میرے سے سستی بہت ہے, مجھے آنکھ بھاری بہت ہی زیادہ ہے کہ میرے سے وضو کرنا سب ہوتا نہیں. تو ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ عورتوں کے اندر, شراب کباب کے اندر رہتا ہوں, تو یہ چھوڑو بولے تو میرے سے یہ کام بھی ہوتا ہے. یہ بات انہوں نے کہی. تو مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت آپ بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ لیں, بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ لیں, باقی کا کام میرا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بغیر وضو کے تو نماز نہیں ہوتا. تو مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ باقی کا کام میرا ہے, آپ بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ لیں. اگر کسی بھی جا کر مفتی سے پوچھو تو یہی کہے گا کہ بغیر وضو کے تو نماز نہیں ہوتی, آپ نے اجازت دے دی.
تو اس کے بعد انہوں نے اجازت دی، اجازت دے کر وہاں سے آ گئے، مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ مسجد کو آ گئے۔ تو جو ساتھ تھے ان لوگوں نے پوچھا کہ حضرت بغیر وضو کے تو نماز نہیں ہوتی، اور بعض علماء نے یہ بھی مسئلہ بتایا ہے کہ جو انسان بغیر وضو کے نماز ہونا بول کر پڑھتا ہے تو وہ تو کافر ہونے کا بھی اندیشہ ہے، تو آپ نے تو بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی اجازت دے کر آ گئے، کیا بات ہے؟ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں وہاں سے جب آیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ اللہ میرا کام تو تیرے مسجد تک لانا ہے، اب وضو کرا کے نماز پڑھاتا ہے یا بغیر وضو کے نماز پڑھاتا ہے وہ تیری مرضی، تو میرے سے جتنی طاقت میرے اندر تھی، جتنا اسباب میں اختیار کر سکتا تھا، جتنا عمل میں کر سکتا تھا، اتنا تو میں کر لیا، اب اس کو نماز پڑھانے کی اور اس کو وضو کرنے کی توفیق دینا وہ تیرا کام ہے، تو اس لیے میں جا کر بغیر وضو کے نماز پڑھنے کا دعوت دے کے آ گیا ہوں، یہ بات انہوں نے کہی۔ تو اس کے بعد ہوا ایسا کہ مظفر جو صاحب نواب صاحب تھے کہ ان کے ساتھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے دوسرے دن فجر کو جانے کا ارادہ کیا، جب ارادہ کیا تو انہوں نے سوچا کہ چل بھائی بہت دن کے بعد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، تو آج وضو سے بغیر وضو کے کیا جاتے، بہت دنوں کے بعد جاتا ہوں، اس لیے غسل کر کے ہی چلا جاتا ہوں۔ تو انہوں نے پہلا دن جب نماز پڑھنے کے لیے گئے تو غسل کر کے نماز پڑھنے کے لیے گئے، جب جا کر انہوں نے نماز پڑھی اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے نماز پڑھی، اس نماز کی برکت ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کو قبول ایسا کیا کہ انہوں نے ان نماز کی برکت سے جو شراب کباب وغیرہ پیتے تھے اس کو بھی چھوڑ دیا، اور وہ بدکار عورتوں کے ساتھ جو ناچنا وغیرہ ہوتا تھا اس کو بھی چھوڑ دیا، اور ان کے دل میں اس کی نفرت پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد گھر آئے اور ان تمام چیزوں سے اس کو پاک کر دیا تھا، اس طرح انہوں نے تمام چیزوں کو پاک کیا۔ تو یہاں پر دیکھے واقعے کے اندر بغیر وضو کے اختیار کرنا وہ الگ چیز ہے، یہاں پر انہوں نے دعا کر کے نہیں چھوڑا کہ اللہ نماز مسجد ویران پڑ جاتی ہے میں کیا کرنا، یا اللہ اس میں نماز پڑھنے کی توفیق دے، یہ نہیں کہا، بلکہ اس کے لیے جو بھی اسباب ضرورت تھی اپنی طاقت کے بقدر جتنی ان کو طاقت تھی انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا، تو بات کا مسئلہ ایسا ہوا کہ وہ مسجد آباد بن گئی ہے۔ تو یہ کیوں ہوا؟ صرف دعا کے وجہ سے نہیں، دعا بھی کرنی چاہیے اور عمل بھی کرنی چاہیے، اور دعا کے ساتھ ساتھ عمل کریں گے تو جب جا کر فائدہ ہوگا۔ صرف بیٹھ کر میں جنت میں چلے جانا، میں جنت میں چلے جانا بولے تو ایسا کبھی نہیں ہوتا، اور جا کر بعض لوگ دعا کی درخواست کرتے ہیں، دعا کی درخواست کرنا غلط بات نہیں ہے، دعا کی درخواست انسان کر سکتا ہے، لیکن دعا اثر تبھی کرے گی جب انسان بھی عمل کرنے والا ہو، جیسے کہ اس حدیث کے اندر بتایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھی چاہیے، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں مجھے تم بھی میری مدد کرو، کس طرح کرو؟ سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو، سجدے کے ذریعے یعنی نفل کی کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان دعا کی درخواست کر سکتا ہے، لیکن اس کثرت وہ دعا کرنے والے حضرات چاہے کتنے بھی بڑے اللہ والے ہوں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنے بڑے ہیں، پھر بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو، یعنی عمل کرو، تو تبھی جا کر میری دعا بھی کارگر ہوگی، عمل کا فائدہ ہوگا۔ صرف دعا ہی کرتے رہیں گے تو اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو دوسری ایک بات تو یہ ہوئی، دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو نوافل کی کثرت زیادہ کرنی چاہیے، جتنے زیادہ ہو سکے اتنے زیادہ نوافل پڑھنی چاہیے، اور اس کے نوافل کے بھی بہت سارے فائدے ہیں، جیسے آتا ہے حدیثوں کے اندر جو انسان اشراق کی نماز پڑھتا ہے تو اس کو حج اور عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھیں عمل تو چھوٹا ہے، کام چھوٹا ہے، 5 منٹ 4 منٹ، تو عمرہ کرنا ہو تو لاکھ روپے کا خرچہ انسان پر آتا ہے، حج کرنا ہو تو 3-4 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے، لیکن چھوٹا عمل 5 منٹ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ثواب دینے کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اشراق کی نماز پڑھے، تو یہ ایک نماز ہے۔ دوسرے نفل کا نماز کا فائدہ کیا ہے؟ دوسرے نفل نماز یعنی چاشت کی ہے، چاشت کی نماز کا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان چاشت کی نماز پڑھتا ہے تو اس دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے کفیل ہو جاتا ہے، یعنی اس دن کے جو بھی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس کو رزق دیتا ہے۔ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ میرا رزق زیادہ ہو، میرے رزق میں برکت ہو، لیکن کوئی بھی انسان چاشت کی نماز نہیں پڑھتا۔ دکان پر جاتے جاتے 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ کے چلے جائے تو رزق میں برکت ہونے لگے گی،
تو انسان کو بہت سارے نوافل ہیں. عوامل جو انسان پڑھتا ہے تو اس کو 12 سال عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ نوافل کی کثرت کرنی چاہیے. جتنا انسان نوافل کی کثرت کرے گا اتنا زیادہ اس کے لیے فائدہ ہوگا. یہ تو فائدہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ نفل نمازیں اللہ تعالیٰ کے محبت کا حق ہے. یعنی جیسے کوئی بھی انسان کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے کام کرنے کو، اس کے لیے اس کے پلانے کو، اسے کھلانے کو، اس کے لیے جو بھی ضرورتیں ہیں پوری کرنے کو اپنے آپ کو خوشی سمجھتا ہے، کیونکہ یہ محبت کا حق ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی انسان، میں کسی سے میں کسی سے محبت کر رہا ہوں اور دوست کے واسطے میں کیا کروں گا، اس کے لیے گاڑی اپنے لیے لے کر جاؤں گا، اس کو اپنے گاڑی پر بٹھاؤں گا، اس کے چائے کے لیے بلا کر لے جاؤں گا، اس کے چائے کا خرچہ برداشت کروں گا، اس کی جو بھی دوسرے چیزیں کھلانا ہو وہ کھلاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے مجھے محبت ہے. تو یہ نفل نمازیں بھی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبت کا حق ہے. جو انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ نفل نماز کی کثرت کرے. صرف بول دینے سے کافی نہیں، میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں، اللہ کو تم جب بہت پسند، یہ صرف بول لینے سے کام نہیں بنے گا، اس کے لیے عمل بھی کرنا ضروری ہے. تو ایک تو نفل نمازیں، نفل اعمال اللہ کی محبت کا حق ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ بدن کے اندر چستی اور ایکٹیونیس اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں، طاقت اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں. تیسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. جیسے کوئی انسان دنیا کے لحاظ سے دیکھا جائے، کوئی بڑا MLA وغیرہ ہو تو اس کو قریبی ہونے کے لیے اس کے لیے جو بھی اسباب ہونا ہے، جو بھی ضرورتیں پورے کرنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتا ہے، بار بار اس کے بلاؤ نہیں بلاؤ بار بار جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے قریب ہونا چاہتا ہے. اسی طرح جو انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کو نفل نمازوں کی کثرت کرنی چاہیے. جو انسان نفل نماز زیادہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جائے گا. تو یہ فائدے نفل نمازیں کے، ایک تو اللہ کا قریب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ بدن کے اندر طاقت بھی دیں گے، اور نفل نماز اللہ کے محبت کا تقاضا بھی ہے، اور ثواب الگ چیز ہے. نوافل پڑھو تو 12 سال عبادت کرنے کا ثواب، اشراق پڑھو حج عمرہ کرنے کا ثواب، چاشت پڑھو رزق کے اندر برکت آ جائے گی، اس دن کی جو بھی ضرورتیں ہیں اللہ تعالیٰ پوری کرے گا. اتنی ساری فضیلتیں بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے قریب بھی انسان کو حاصل ہو جائے گی. تو یہ نفل نمازوں کی کثرت ہے. اور انسان کو دعا کرنا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سجدے کے اندر دعا کرنی چاہیے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، میرے خواب میں ایک عجیب معاملہ دیکھا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کیا دیکھا؟ تو ایک آدمی کہ میں سویا ہوا ہوں، میرے نزدیک ایک گھوڑا جو بھی تھا، گھوڑا نہیں درخت وغیرہ تھا، تو درخت میں قرآن پڑھ رہا تھا، وہ ایک سجدے کی آیت آئی، سجدے کی آیت جو ہی آئی تو میں سجدہ کرنے لگا، تو وہ درخت جو تھا وہ بھی سجدہ کرنے لگ گیا، تو درخت وہ بھی سجدہ کرنے لگا، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ اللہ اس سجدے کی برکت سے مجھے بھی اپنے قرب حاصل عطا فرما، یعنی مجھے بھی اپنے نزدیکی عطا فرما، مجھے بھی اپنے قرب کو عطا فرما. اس طرح وہ جھاڑ دعا کر رہا تھا. تو صبح اٹھے تو وہ صحابی آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگے کہ خواب میں نے ایسا معاملہ دیکھا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس الفاظ بہت ہی اچھے دکھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدے کے اندر دعا کیا کرتے تھے. یہ صحابہ نے دیکھا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو سجدے کے اندر دعا کرنی چاہیے. جو انسان سجدے کے اندر دعا کرتا ہے وہ قبول ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، وہ جلدی قبول ہو سکتا ہے. اس لیے انسان کو سجدے میں دعا کرنے کی کثرت کرنی چاہیے. آج لوگ دیکھیں نفل نمازیں تو دور کی بات، سنتیں تک لوگ نہیں پڑھتے ہیں، سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ سنتوں کو پڑھنا بہت ہی زیادہ ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ جو انسان سنت چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے. فرض نماز چھوڑنے کی عادت بنا لے تو وہ تو انسان ایمان سے نکلنے کے چانسز زیادہ ہیں. تو اسی طرح جو انسان سنت چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے وہ انسان بھی گنہگار ہوتا ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں ہم تبلیغ کر رہے ہیں، ہم سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے.
انسان چاہے کون سا بھی عمل کر رہا ہو اس پر ڈیپینڈ ہو کر نہیں بیٹھنی چاہیے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دے گا، اس کے ذریعے مجھے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اعمال نامہ کے بغیر، حساب کتاب کے بغیر سیدھا جنت دے گا، ایسا ڈیپینڈ ہو کر نہیں انسان بیٹھ سکتا۔ اس لیے انسان کو ہر چھوٹا عمل بھی کرنی چاہیے۔ سنت کو انسان چھوڑ دیتا ہے تو اور بھی بڑا گناہ ہو جاتا ہے، گنہگار بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو تبلیغ وہ انسان کر رہا ہے وہ کارگر بھی نہیں ہوتا، وہ اثر بھی نہیں ہوتا۔ جو انسان تبلیغ کر رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ سنتوں کی پابندی کرے، زیادہ سے زیادہ نفلوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ کریں گے تو تب جا کر سامنے والے پر بات اثر کرے گی اور اس کے بعد کا فائدہ پہنچے گا اور اس کے تبلیغ کا فائدہ پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔